أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، تاریخ آپ نے شاید غلط ڈال رکھی. ہماری گفتگو چل رہی تھی پرسوں کی ہے، تاریخ بدلیے اس پہ سے. ہماری رضی احمد کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ مین بحث ہے منصوبات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے منصوبات کے بارے میں. تو آپ کہیں گے منصوبات کی بات چل رہی ہے تو یہ اس میں فاعل کی کہاں سے آ گئی؟ کہا کیونکہ مفعول مطلق کے بعد ہم نے مفعول بہی پڑھ رہے تھے، اور مفعول بہی میں کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں اسی کے بارے میں چل رہی ہے. ان میں سے آپ نے دیکھا تھا فعل تو ہے ہی، عمل کرتا ہے اس میں مفعول بہی میں، اور اسی میں سے اس اور کیا مصدر ہے. یا اب دیکھیے اس میں مفعول بھی ہے، اس میں فاعل بھی بولیے مفعول بہی میں عمل کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ الف لام کے ساتھ ہو، سے خالی ہو اور متعدی ہو، حال و استقبال کے معنی میں ہو تو مفعول بہی کو نصب بھی دے گا جی. وہ اور آئیے اب یہاں پر بات پہنچی، ہم نے وہ پڑھ چکے تھے کہ اگر الف لام کے ساتھ ہو تو کیا حکم ہے، اور الف لام کے بغیر ہو تو الف اسم فاعل کا کیا حکم ہے. آج یہاں سے پڑھیں گے اذا تعدى اسم الفاعل، اگر اس میں فاعل متعدی. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی، تو متعدی ایک مفعولی بھی ہوتا ہے، دو مفعولی بھی، ایک مفعول سے زیادہ کی طرف بھی تو متعدی ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو فعل ایک فاعل ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتا ہے تو اس کا اسم فاعل بھی تو ویسا ہی ہوگا. بھائی آتا ہی تو زیدن درہم، تو آتا ہی تو کوئی جگہ اسم فاعل لاؤ تب بھی تو وہی ہوگا. تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس میں فاعل ایک مفعول سے زیادہ کی طرف مفعول ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہو رضی احمد راغب تو اسی فاعل الاول، تو پہلے مفعول کی طرف تو یہ اس میں فاعل مضاف ہو جائے گا، وہ بقیہ ما بعد منصوبا. لیکن دوسرا والا جو اس کا ما بعد والا وہ ہے مفعول وہ منصوب باقی رہے گا. جیسے السخیو کاس الفقیر ثوبا، کاس یعنی اس کے معنی ہے نا کسا، کسا یکسو پہنانا، اس کا اس میں فاعل کیا؟ کاسی رضی. کاسی اس میں فاعل ہے نہیں ہے. فقیرہ صوبن دو مفعول تھے اس کے نہیں، کسل فقیرہ صوبن، السخیو کسل فقیرہ صوبن تھا. فعل اگر مانے تو فعل کا ترجمہ کیجئے تو فعل مفعول اول فقیر، مفعول دوم صوبن تھا. اب یہ اس میں فاعل ہے کاسی. کاسی کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر ہے جو سخی کی طرف پلٹ رہی ہے. تو اب یہ اس میں فاعل پہلے مفعول کی طرف تو مضاف ہو گیا کاسی فقیر، اور دوسرا جو مفعول ہے وہ منصوب باقی رہے گا. ایسے جیسے عالم تو 3 مفعولی تھا، کیا تھا؟ عالم تو زیدن امرن جاہلن مثلا. یا اب پہلے مفعول کی طرف تو مضاف ہو جائے گا اگر اس میں مفعول ہو تو، اور باقی منصوب باقی رہے گا. جیسے خالد معلم بکرین، معلم تو پہلے بکر تھا مفعول اول، اس کی طرف تو مضاف ہو گیا اس میں مفعول معلم بکرین، لیکن باقی 2 مفعول منصوب ہیں. دیکھیے اخاہ قادمن، تو معلم کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے جو خالد کی طرف پلٹ رہا ہے. خالد بتانے والا ہے بکر کو کہ اس کا بھائی آنے والا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں وہ یجوز ایضاً نصب المفعول الاول، پہلے مفعول کو نصب دینا بھی جائز ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے مفعول کو نصب دینا، کہا تھا نا پیچھے کہ مفعول بہی کو نصب دے گا اور مضاف کرنا بھی جائز ہے اس کی طرف. لہٰذا اگر مضاف کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ بغیر مضاف کے اسے منصوب بھی لا سکتے ہیں. جیسے السخیو کاسن الفقیرہ صوبا، کاسن الفقیرہ صوبا، آپ مضاف بھی کر سکتے ہیں اس میں فاعل کو مفعول اول کی طرف اور منصوب بھی لا سکتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان مفعول اسم الفاعل مجرورا، اگر اس میں فاعل کا مفعول مجرور ہو. کب ہوتا ہے مجرور اس میں فاعل کا مفعول؟ جب ہاں کچھ شرطوں میں آ کے اس میں فاعل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، الف لام سے خالی ہو اور ماضی کے معنی میں ہو، تب تو یقینی اپنے فاعل کی طرف مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے.
اور اگر مثلاً اس سے محال یا استقبال کے معنی میں تب جائز ہے، آپ مضاف کر سکتے ہیں۔ تو تب جب اس میں فاعل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مجرور ہوگا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں مفعول، اس میں فاعل کا مفعول، اس میں مفعول کروں گا، جب اس میں فاعل کا مفعول مجرور ہو تو جازا فی تابعہ، تو اس کا اگر کسی بھی چیز کو اتباع کرائیں تو اس کے اتباع میں یا تو جر بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، لفظ میں تو مجرور ہے نا جی، لفظ میں تو مجرور ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کاسل فقیرہ مثلا نہیں، کاسل فقیرے، کاسل فقیرے مجرور ہے، آپ اس پہ کوئی چیز تابع لائیے، فقیر عالم، عالم فقیر مثلا، تو عالم اس کی نعت لائے تو لفظ پہ عطف کرتے، لفظ پہ کرتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے آپ اسے جر دے دیجئے، یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ تو کہ بھئی تابع اپنے مطلوب کا اتباع کرتا ہے تو دکھ رہا ہے، لیکن اب نصب بھی دے سکتے ہیں، کیوں؟ مراعاتن للمحل، محل کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ مفعول بہی ہے نا وہ اصل میں، فی الحال اس میں فاعل اپنے مفعول بہی کی طرف اضافہ تو مضاف ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا، لیکن محل تو ہے تو مفعول بہی، فتقول آپ یہ کہہ سکتے ہیں ھذا مبتغی جاہ و مال، او و مالن بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے ھذا مبتغی جاہ، مبتغی کیا ہے، اس میں فاعل ہے نا، مضاف ہو گیا اپنے مفعول کی طرف، مبتغی جاہین۔ اب مال کو آپ اس کے اوپر عطف کر رہے ہیں، اتباع کرا رہے ہیں، تو مال کو آپ جر بھی دے سکتے ہیں جاہ کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ لفظ میں تو مجرور ہے نا جاہین، اور مالن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھلے ہی مبتغی یہاں لفظ میں مجرور ہے لیکن محل کی رعایت کیجئے، محل تو یہ مفعول بہی ہے نا یہ اس کا مبتغی کا، لہذا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لفظ والی تو کوئی بھی بتا دے گا جس نے بھی توابع پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے جو اس کا مطبوع کا اعراب ہے وہی اس کا ہوگا۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کے محل کا رعایت بھی کر کے نصب دے سکتے ہیں کہ جو مفعول بہی ہے۔ اب یہ اس میں فاعل کی بات ہو گئی، اب یہاں پر صفت مبالغہ کی بات چلے، مبالغہ، حکم امثلۃ المبالغۃ، امثلہ مبالغہ کا حکم کیا ہے؟ فی العمل، عمل میں اس کا کیا حکم ہے؟ حکم اسم الفاعل مع الف لام و عدمها، وہی حکم ہے اس کا جو اس میں فاعل کا حکم ہے الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر۔ الف لام کے بغیر کیا حکم تھا؟ اگر حال اور لازم ہے تو فقط فاعل کو رفع دے گا، اگر متعدی ہے اور حال و استقبال کی معنی میں ہے تو مفعول بہی کو نصب بھی دے گا، اور اگر جی نہیں بغیر الف لام والا، اور اگر ماضی کے معنی میں ہے تو پھر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا، اور الف لام کے ساتھ ہے تو بلا شرط وہ مفعول بہی کو نصب دے گا اگر متعدی ہے، اور لازم ہے تو فقط فاعل کرے گا۔ وہی سارے حکم امثلہ مبالغہ کے بھی ہیں، کیا ہیں؟ وہی اربعۃ، امثلہ مبالغہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، فعال و مفعال فعول و فعیل، یہ ورد ہیں اس کے جی، یہ اس کے فعال جیسے مناع، مفعال جیسے معطاء جی، فعول جیسے غفور بھی تو آتا ہے، فعیل جیسے کریم مثلا ہے نہیں، یہ مثال ھذا مناع خیرا، تو ھذا مناع خیرا الف لام سے خالی ہے مناع جی، متعدی ہے تو مفعول کو نصب دیا اس نے، یا مناع الخیر انہوں نے کہا تھا مفعول بہ کی طرف مضاف بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے مناع الخیر اگر حال استقبال وذاک معطاء، دیکھیے معطاء مفعول کے وزن پہ ہے، النعم کو نصب دیا ہے اور نعمہ کی طرف متاع النعم مضاف بھی ہو گیا ہے، یذالک خواص، خواص فعال کے وزن پہ الحروبہ، اور حروبے اس کی طرف مضاف بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کائے پہ میتاؤن کیوں نہیں؟ وہ اضافت ہو کی مثال ہے، مضاف پہ تنوین کب آتی ہے؟ مناع الخیرہ کائے کی مثال ہے، یا مضاف تھوڑا ہی ہے، نفس دے رہا ہے، لیکن اسی یہ بھی جائز ہے مناع الخیرہ، اور مناع الخیر مضاف بھی کر سکتے ہیں، جب خیر کی اس کی طرف مضاف کیا تو پھر تنوین تھوڑی آئے گی، ٹھیک ہے؟ فوائد، ان اعمال فعال، فعال جو وزن ہے مبالغے کا جی، اس کا عمل کرنا اکثر من اعمال مفعال و فعول، مفعال و فعول سے زیادہ
یہ عمل کرتا ہے، فعال کتنا عمل کرتا ہے. وہ اعمال و فعیل، اور فعیل کا عمل کرنا اقل منها جميعا، ان سب سے کم جو ہے وہ فعیل عمل کرتا ہے. وقد سمع اعمال فعل ایضا، فعل کا عمل بھی عرب میں سنا گیا ہے، جیسے ولکنہم نصوا علی ندور الفعیل، لیکن انہوں نے نص لائے ہیں اس کے عمل کے ندرت پر، یعنی بہت کم عمل کرتا ہے اس پر، انہوں نے نص وارد کی ہے کہ فعلن جو ہے بہت کم جو ہے وہ عمل کرتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یجوز ان یتقدم معمول امثلۃ مبالغہ علیہا، جائز ہے امثلہ مبالغہ، جو چار مثالیں ہیں مبالغے کی، ان کے معمول کو ان کے اوپر مقدم کیا جا سکتا ہے، جیسے اس میں فاعل بھی کیا تھا اس میں فاعل بھی بتایا تھا جائز ہے. یہاں بھی ہاذا سوقل کیا لکھا، اداتے اداتے ضروبن، کیا ہے آگے، بحد السیف. دیکھیے ضروب سوق المدات، ضروب کا یہ مقدم ہو گیا اس کا معمول. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. محمد وعلی محمد. اب اس میں مفعول کی بحث آئے گی، اور یہ بھی لکھیے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مشتقات کی بحث شروع ہو گئی، بات تو منصوبات کی چل رہی تھی. اس میں مفعول بھی تو ہے، وہ ہوا عامل المفعول بہ الخامس، یہ مفعول بہ کا پانچواں عامل ہے جو چیزیں مفعول بہ میں عمل کرتی ہیں. مین بحث یاد رکھنا منصوبات، اور منصوبات میں مفعول بہ کی چل رہی ہے، مفعول بہ میں مفعول بہ کے عام عوامل کے بارے میں کون کون سی چیزیں اس میں عمل کر سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.